الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے علمی مجالس۔ علمی مجالس کی برکات، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے علمی مجالس کے حوالے سے۔ جب انصار کے بعض افراد بیعت عقبہ اولیٰ میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے تو واپسی پر ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تاکہ یہ اہل جو مدینہ ہیں، جو اس وقت اس کا نام یثرب تھا، ان کو قرآن اور احکام اسلام سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ مدینہ پہنچے۔ یہاں پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ بہت جمع تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو بہکانے کے لیے؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہمارے بچوں عورتوں کو نہ بہکائیں۔ ہم جس دین پر ہیں ہمیں اسی پر رہنے دیں۔ تو جب یہ انہوں نے غصے کے اندر یہ باتیں کی، وہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو سنیں کہ جو میں کہتا ہوں، اگر وہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو قبول کر لیں، اگر وہ پسند نہ آئیں تو آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہا کہ بے شک تم نے بات انصاف کی کہی ہے، بات اچھی کہی ہے کہ تم اپنی بات مجھے بتاؤ، اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، اگر میرا دل چاہے گا تو میں قبول کر لوں گا، اگر نہیں چاہے گا تو میں پھر سے کنارہ کشی کر لوں گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی خوبیاں اور محاسن بیان فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید سن کر کہنے لگے کیا ہی اچھا اور عمدہ کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنا جسم اور کپڑے پاک کرو اور غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو تو تم اس دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کپڑے پاک کیے، غسل فرمایا، کپڑے چینج کیے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کر کہا ایک اور شخص یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اس قوم میں کوئی آدمی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا، میں بھی جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید بن حضیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ اسید تو وہ اسید معلوم نہیں ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت سعد نے اسید سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو حضرت اسید نے کہا کہ میں نے اس کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا، تلوار لے کر خود پہنچے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی تو تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دیتا، قوم کو بہکانے کے تم ہی ان کو لائے ہو یہاں۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم بیٹھ کر میری بات سنو؟ اگر تمہیں میری بات پسند آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو تم پھر کنارہ کشی کر لینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ تم نے بات تو اچھی کی ہے، تم اپنی بات بیان کرو، اگر مجھے اچھی لگے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگے گی تو میں جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اسلام کی خوبیاں بیان کی،
اسلام کی جو محاسن وہ بیان کیے۔ اسلام کے بارے میں جب بیان کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسا عمدہ دین ہے، کتنا اعلیٰ دین ہے، یہ تو بہت اچھا دین ہے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے غسل کریں، اپنے کپڑے چینج کریں اور پھر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز کو ادا کریں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، غسل کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے، جہاں وہ ایک جگہ تھی وہاں اس قبیلے کے اندر جہاں لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے یہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ڈیرے وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے کہ ایک ڈیرے میں بڑے سے درخت لگے ہوتے ہیں، اس کے چھاں کے نیچے دوپہر کو یا فارغ ٹائم لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے قبیلے میں ایک مقام جگہ تھی جہاں فارغ ٹائم میں لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے، اپنے حال احوال پوچھتے، بتاتے، دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر آپ نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو سنو۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خاموشی سے کہا کہ سعد کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو، میں کیسا آدمی ہوں اور تمہارے نزدیک میں کیسا ہوں؟ تو سب متفق ہو کر کہا تم ہمارے سردار ہو اور رائے اور مشورے کے اعتبار سے تم ہم سب سے افضل ہو، کہ کوئی بھی معاملہ ہو ہم تم سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے فیصلے تم سے کرواتے ہیں، تمہیں اپنا سردار سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے کہا خدا کی قسم میں تم سے ایک وقت تک اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ آپ نے یہ بات کہی اور وہاں سے تشریف لے آئے تو فرماتے ہیں کہ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، کہ ابھی شام کا سورہ غروب نہیں ہوا تھا کہ قبیلہ بنی عبد الاشل میں ایک کوئی مرد عورت ایسا نہیں تھا جو اسلام میں داخل نہ ہوا۔ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ 152 پر نقل کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور مجلس عالم افضل من صلاة 1000 رکعت و عیادت 1000 مریض و شہود 1000 جنازۃ۔ احسن القصص صفحہ 257 کہ کسی عالم دین کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی عالم دین کی مجلس میں ایک مرتبہ حاضر ہونا یہ بہتر ہے 1000 رکعتوں سے اور 1000 بیماروں کی بیمار پرسی سے اور 1000 جنازوں کے ساتھ جا کر دفن کرنے سے۔ تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو کسی عالم دین کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں سے علم سیکھتے ہیں، علم کی بات لیتے ہیں، حضور کی حدیث کو سنتے ہیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، صرف سننے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 رکعتوں سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، 1000 بیماروں کی بیمار پرسی سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور 1000 جنازوں کے ساتھ جانے سے دفن کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ من حضر مجلس العلم فی رمضان کتاب اللہ تعالی لہو بکل قدم عبادت سنت ویکون معی تحت العرش۔ یہ حدیث مبارکہ درۃ الناصحین صفحہ نمبر 7 پر ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے مہینے میں کسی علمی مجلس میں حاضر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے
اور وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا۔ اور فقی ابو لیث نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور علمی تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ بیٹھ جاؤں تاکہ علم کی کوئی نئی بات حاصل ہو جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے، لیکن نہ بیٹھ سکا، چلا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور یہ فرمایا کہ اے محمد بن سیرین، اگر تم اس حلقے میں بیٹھ جاتے جہاں علمی مسائل بیان ہو رہے تھے تو بہت ہی اچھا ہوتا، کیونکہ اس علمی مجلس میں حضرت جبریل اسلام بھی تشریف فرما تھے۔ تو یہ علمی مجلس کا مقام ہے کہ جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے، علم کی خیرات کو تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں علمی بیانات ہوتے ہیں، حضور کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اس علم کو سنتے ہیں، اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی تنبیہ الغافل صفحہ 199 کے اوپر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے شیوخ بدر کے پاس جگہ دیتے تھے۔ ان میں سے کسی کے دل میں اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ کیوں آ کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کی ہمسری تو ہمارے لڑکے کر سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اہل بدر نے یہ اعتراض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض سن کر فرمایا، یہ لڑکا ان لوگوں میں سے ہے جن کے مرتبے کو تم جانتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو شیوخ بدر تھے، کہ جو صحابہ اکرام بدر میں شامل تھے، جنگ بدر میں تھے، تو ان سے آپ نے سوال کیا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں تمہارے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھنے والا ہوں، اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ یہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ تو آپ نے شیوخ بدر کو مخاطب ہو کر دریافت فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض شیوخ نے اس کے جواب میں کہا، ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے اور اس سے مغفرت چاہنے کا حکم دیا گیا جب کہ ہمیں نصرت عطا ہو اور ہمیں فتوحات ہاتھ آئیں۔ بعض شیوخ نے بالکل ساکت رہے، انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب سن کر میری طرف توجہ فرمائی، کہا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا تم کیا کہتے ہو اس آیت کریمہ کے بارے میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ فرمایا کہ جس وقت اللہ کی مدد اور فتح آئے تو یہ بات تمہارے لیے دنیا سے سفر کرنے کی علامت ہوگی۔ اس وقت تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح خوانی کرنا اور اس سے مغفرت چاہنا، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرا یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ کو بھی اس صورت کے بارے میں یہی بات معلوم ہے جو تم کہتے ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ 597 پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا اور ان سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا، تو سب کا اجماع اس پر ہوا کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے 10 دنوں میں سے ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، کہ تم نے تو یہ بتایا ہے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 جو دن ہیں ان میں ہے۔ فرمایا کہ میں وہ رات کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ رات ہے کون سی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی رات ہے۔ فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا خدا تعالی نے 7 پیدا کی یہ زمینیں اور 7 ہفتے کے دن 7 انسان کے جسم کے اعضاء اور 7 چیزوں پر جو ہے سجدہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور انسان کے چہرے میں 7 سوراخ، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بھی 7، اور بیت اللہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7، صفا مروہ کے جو رمی ہے وہ بھی 7، اور رمی جمار کی کنکریاں 7، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7، سورہ فاتحہ کی آیات جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، قرآن پاک کی قراتیں وہ بھی 7 ہیں، جہنم کے نام بھی 7 ہیں، اصحاب جو کہف ہیں وہ بھی 7 ہیں، قوم عاد 7 دن کی آندھی سے ہلاک ہوئی، حضرت یوسف 7 سال قید رہے، عزیز مصر نے خواب میں 7 گائیں دیکھیں، قحط اور ارزانی کے سال بھی 7 نماز کے فرائض بھی 7، نسبتی عورتیں بھی 7 ہی حرام ہیں، سسرالی عورتیں بھی 7 ہی حرام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد اس زمانے میں کہ 7 گز کے برابر، عصا بھی 7 گز کے برابر تھا، سمندر بھی 7 ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے سال بھی 7 ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی 7 سال کی عمر میں ہوا، اور وحی کی اقسام بھی 7 ہیں، کلمہ طیبہ کی کلمات بھی 7 ہیں، جن فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا وہ بھی 7، چراغ سے روشنی کے حصول کے لیے اب تک 7 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے ذہن کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہے، تم علم کے میدان میں تم ہم سے بڑھ کر ہو۔ غنیۃ الطالبین صفحہ 361، تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ 599، اور تفسیر ابن کثیر جلد 30 اور صفحہ جو ہے وہ 87 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو علم کی مجلس میں ضرور حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے فوائد فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ ایسی پاکیزہ محفلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعقد ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین بڑے ذوق و شوق سے حصول علم کی خاطر ان مبارک مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان محفلوں میں مختلف لوگ علماء سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیا کرتے تھے، علماء جواب دیتے تھے، اور جس سے عوام کے علم میں اضافہ ہوتا، اور علم کی زیادتی وہ ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، رب زدنی علما۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین علم کی دولت کو دنیا کی مال و دولت سے بہتر جانتے تھے، چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال، ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور جاہلوں کو مال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت جو ہے زمین سے نکلتا ہے، اور علم جو ہے یہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا ہے، اور کہاں زمین اور کہاں سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دنیا میں جنت کے باغ دیکھنا چاہتا ہے وہ علم کی مجلس کو دیکھے، اور اس مجلس میں حاضر ہونے والا گویا ایسے ہے جیسے وہ جنتی پھل کھا رہا ہو۔ کیا شان ہے مجلس علم کی! جب کوئی مسلمان اپنی پاکیزہ محفل میں جاتا ہے تو نور علم سے اس کا مردہ دل ایسے زندہ ہوتا ہے جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور علمی مجلس میں بیٹھنے والا شخص بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ جب کسی عالم دین کے مجلس میں کوئی حاضر ہوتا ہے اس عالم ربانی کی زیارت ہوگی، اور عالم ربانی کی زیارت عبادت ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور نیک صالحین کی محفل میں بیٹھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ پہاڑوں کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ مجالس علم میں حاضری دیتے ہیں گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء اکرام کی میراث وہ علم ہوتا ہے جو بذریعہ وحی آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ اور عالم دین کے پاس بیٹھنے والا قیامت کے روز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر باش ہوگا، اور مجالس العلم کی طرف جانے سے نزول رحمت ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جائے تو بھی، اور اگر شام کے وقت جائے تو بھی 70,000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے۔ اندازہ لگا لو کہ ایسی مجلس میں حاضر ہونے والا کس مقام و مرتبے کا آدمی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آیا اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور نماز جنازہ پڑھے اور اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک ہو اس کو 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور علمی مجلس میں حاضر 1000 جنازوں میں حاضری سے بہتر ہے۔ گویا مجلس میں حاضر ہونے والے کو 2000 احد پہاڑوں سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، کیا مقام مرتبہ علم کی محفل میں حاضر ہونے والوں کا، اور جتنی دور سے کوئی مجلس علم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو کا مرتبہ مقام ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرش کے سائے میں ہوگا، یہی وہ مجالس ہیں جن میں نوری فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے مجالس میں حاضر ہونے والے طرح طرح کے صغائر و کبائر میں ملوث لوگ خدا کی رحمت سے بخش دیے جاتے ہیں، کافر ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کی مجلس میں واعظ فرما رہے تھے۔ دوران واعظ کوئی یہودی مسلمان ہوا، مسلمان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 درہم چندہ کی اپیل کی، فرمایا کہ جو اس نو مسلم کو 4 درہم دے گا اس کی مرضی کی 4 دعائیں اس کے لیے میں کروں گا۔ ایک غلام اس مجلس میں حاضر ہوا، اس کے پاس آقا کے سودے کے لیے 4 درہم موجود تھے، اس نے 4 درہم خدا کی راہ میں دے دیے۔ آپ نے وہ درہم تو اس نو مسلم کو دے دیے، اور غلام سے پوچھا بتا تیرے لیے کون سی 4 دعائیں مانگوں؟ تو اس نے کہا میرے آقا مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دے، میرا آقا مجھے اتنا زیادہ راہ دے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میرا آقا شراب پینے کا عادی ہے، وہ اس فعل بد سے توبہ کر لے، اور خدا تعالیٰ میرے آقا کو مجھے آپ کو اور تمام حاضرین کی مجلس کو بخش دے۔ تو حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ نے یہ 4 دعائیں مانگی، اور واعظ کی مجلس برخاست ہوئی۔ غلام اپنے آقا کے پاس اس کے گھر گیا تو آقا سخت ناراض ہوا، پوچھا اس وقت تک کہاں تھی؟ غلام نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ سنا دیا۔ سنتے ہی آقا کی حالت غیر ہوئی، خدا کے پیارے بندے حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں، تو فوراً ظہور ہونے لگا، غلام کو آزاد کر دیا، 4000 درہم غلام کو بطور زاد راہ دیے، خود شراب خوری بدکاری سے توبہ کی، یہاں تک کہ ہاتھ پہنچا کام کر دکھایا۔ زمین کے کام زمین والے نے کیے، 4تھا کام سب کی مغفرت یہ آسمان والے کا ہے، اسے آسمان والا ہی کرے گا۔ اور رو رو کر کہا بھائی یہ 4تھا کام میرے بس کا نہیں، یہ خدا سے مانگو۔ رات کو خواب میں دیکھا
کہ بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہاں سے خطاب ہوا اے بندے جو کام تیرے بس کا تھا تو نے کر دیا، اور جو کام ہمارے لیے باقی رکھا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، جو ہم نے تمہیں اس غلام منصور بن عمار اور تمام مجلس کے حاضرین کو بخش دیا ہے، ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تو یہ واقعہ اور حدیث مبارکہ جو ہے احسن القصص صفحہ 225 پر ہے۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو عیش و عشرت، گانے، رقص و سرور کی محفلوں سے اجتناب کی توفیق دے، اور اپنی دنیا کمانے کی کہ کاروباری اوقات میں کچھ وقت نکال کر علماء حق، اہل سنت و جماعت کی محافل و واعظ و نصیحت میں حاضری کی توفیق دے۔ ہماری نئی نسل کو جس راہ پر گامزن ہے وہ تباہی اور بربادی کا رستہ ہے، اور بے روی، بے پردگی، عریانی اور مرد و زن کا اختلاط، اور مخرب الاخلاق لٹریچر، ٹی وی پر حیا سوز ڈرامے پروگرام، اخبار و رسائل میں نیم عریان تصاویریں، ویڈیو فلموں کی برمار، اور پھر ڈش اینڈ ٹی نے پر غیر ملکی عریاں فلمیں اور کیبل سسٹم، یہ وہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے لوگ دن بدن علم اور علماء سے دور تر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مساجد میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے، اور موسیقی کی محفل ترقی کرتی جا رہی ہے، بلکہ ہماری حکومت بھی ان برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ملک میں جوئے، شراب خانے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ مسلمان آنکھیں کھولیں اور علمی مجالس کی طرف رجوع کریں، اور اس میں ہی ان کی بہتری ہے۔ تو اس لیے تمامی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ علماء اکرام سے محبت کریں، علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھا کریں، وہاں سے علم سیکھا کریں، نصیحت لیا کریں، ان سے قرآن و حدیث سیکھا کریں۔ اس میں آپ کی دنیا میں بھلائی ہوگی، آخرت کے اندر بھی بھلائی ہوگی۔ اور سب سے آخر میں میری گزارش ہے کہ جو دوست احباب علمی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں کسی عالم دین کو بلائیں، پیشہ ور خطیب کو نہ بلائیں، کہ جن کی جو بھی تقریر آپ اٹھائیں گے وہ ملتی جلتی ہوگی۔ ایسے عالم دین کو بلائیں جو آپ کو کوئی مسائل بیان کرے، آپ کو کوئی بات سمجھا دے، آپ کو کوئی علم کی خیرات دے کر جائے، تو اس سے ہمارا بھی بھلا ہوگا اور آنے والوں کا بھی بھلا ہوگا، اور جو انتظام کرنے والا ہے سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا کہ اس نے لوگوں کو جمع کر کے عالم دین کو بلا کر انہیں علم کی خیرات جو ہے وہ تقسیم فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء اکرام سے محبت کرنے کی، علمی محافل کروانے کی، اور وہاں سے علماء اکرام سے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔